اسلامی مہینوں میں جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے یا اس کا آغاز ہونے کے قریب ہوتا ہے، ایک غلط فہمی ہمارے ہاں بڑا اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑا یتیم العلمی کا دور ہے کہ معاملات کو صحیح طور پر نہ سمجھا جاتا ہے، نہ صحیح طور پر اسے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم اب جب کوئی خوشی کا موقع ہو، کوئی ہمارا بہت عزیز ہمیں ملے تو ہم کہتے ہیں جی آج ہماری عید ہو گئی۔ کسی کو پیسے مل جائیں تو اسے مذاق سے گھر والے کہتے ہیں آج تو اس کی عید ہو گئی۔ ہمارے ہاں یہ جملہ عام ہے اور ہم اسے خوشی کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی نعمت ملے، کوئی خوشی کا موقع میسر آئے تو اسے کہتے ہیں کہ بھئی اس کی عید ہو گئی۔ وہ کہتا ہے جی میری عید ہو گئی۔ اس جملے پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی اس پر فتویٰ نہیں داغتا کہ تو نے اس کو عید کیسے کہہ دیا، اس کے لیے عید کیسے ہو گئی۔ بھئی خوشی کے لیے عید عود سے بنا ہے، کسی چیز کا بار بار لوٹ کر آنا، کوئی خوشی کا موقع ہونا، اس کو خوشی کے موقع کو عید کا نام دے دینا۔ تو جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ہاں ہم اسے عید میلاد کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی سال میں صرف 2 عیدیں، اسلام نے صرف 2 عیدوں کا سبق دیا، اسلام نے صرف 2 عیدوں کی اجازت دی، تو بڑا مشہور اعتراض ہے یہ تیسری عید کہاں سے ہے؟ تو جو اس لفظ کی تعبیر سے ناآشنا ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں دیکھیں جی یہ تیسری عید جو ہے انہوں نے داخل کر لی۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8025۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یوم الجمعۃ یوم عید۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ اب جو اس لفظ سے ہی میں نے پہلے کہا تھا ناآشنا ہے، وہ یہ حدیث جو ہے حدیث کی تمام کتب میں یہ روایت ملتی جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس میں یہ فرمایا کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ تو کیا وہ اس سے واقف نہیں ہے یا پھر وہاں پر کوئی اور معاملہ ہوتا ہے علم کو چھپانے کے اعتبار سے، یا کہیں سے تعصب کا اظہار مقصود ہوتا ہے کہ جی یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ تو رسول اللہ تم تیسری عید کی بات کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 7ویں دن کو عید کہا۔ جمعے ہر ہفتے کے دن، ہر ہفتے میں ایک دن آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کیا ہے؟ عید ہے۔ اور کل ہم نے جو جمعہ پڑھا تھا 8 نومبر کا، تو جنوری سے لے کے 8 نومبر تک ہم 45 جمعے ادا کر چکے، تو کتنی عیدیں ہوئیں؟ 45 عیدیں۔ تو تم سوال کرتے ہو کہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم ذخیرہ حدیث سے واقف، لسان نبوی سے واقف نہیں ہو۔ بہرطور اللہ تعالیٰ اس پر انہیں ہدایت نصیب فرمائے جو اس جملے کو اعتراض کرتے ہیں۔ اس سے اگلا ایک جملہ ایک اور بڑا اہم ہے، اور یہ روایت بھی بخاری میں آتی ہے، مسلم میں آتی ہے، جامع ترمذی میں آتی ہے۔ کسی یہودی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس آیت کے نازل ہونے کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، کون سی آیت ہے وہ؟ تو وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے علم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو 2 باتیں تھیں، ایک تو جمعے کا دن تھا اور دوسرا یوم عرفہ تھا۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا تو ایک عید کی بات کرتا، ہماری تو اس دن 2 عیدیں تھیں، ایک جمعے کا دن تھا اور ایک یوم عرفہ تھا۔ تو ایک تو جمعے کا دن عید کا ہوا، ایک عرفہ کا دن عید کا ہوا، تو یہ دونوں عیدیں تو پھر کہاں سے آئیں؟ حدیث پاک سے آئیں۔ تو
تو پھر تمہاری وہ تیسری عید والا اعتراض تو پھر ختم ہو گیا نا، کہ یوم عرفہ کو بھی عید کہہ دیا گیا، یوم جمعہ کو بھی عید کہہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ پھر کہتے ہیں جی دیکھو جی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی، اگر عید ہے تو عید کی نماز، تو عرفہ کے دن کون سی عید کی نماز آپ پڑھتے ہیں؟ جمعے کے دن آپ کون سی عید کی نماز پڑھتے ہیں؟ تو وہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، المعترض کالاعمی، کہ اعتراض کرنے والا اندھے کی مثل ہوتا ہے، بس اس نے اعتراض کرنا ہوتا ہے، وہ اعتراض کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے۔ جو حدیث ہے جس کا مستفاد یہ ہے، فرمایا یوم الجمعۃ یوم عید فلا تجعلوا یوم عیدکم یوم صیامکم الا ان تصوموا قبلہ او بعدہ۔ جمعے کا دن عید کا دن ہے، اس لیے تنہا جمعے کے دن روزہ نہ رکھا جائے، یا تو جمعے سے ایک دن پہلے کا روزہ ساتھ میں رکھا جائے یا جمعے کے ایک دن بعد کا روزہ ساتھ میں رکھا جائے۔ اس کی ممانعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی کہ اگر کوئی شخص جمعے کو روزہ رکھتا ہے تو یا تو یومن قبلہ، جمعرات کا روزہ بھی ساتھ میں رکھے پھر جمعے کا روزہ رکھے، یا یومن بعدہ، جمعے کا روزہ رکھتا ہے تو پھر ساتھ میں ہفتے کا روزہ بھی رکھے۔ اکیلے جمعے کا روزہ رکھنے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ تمہاری خوشی کا دن ہے، یہ تمہاری خوشی کا دن ہے۔ اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس شرعی مسئلے کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں، آمین ثم آمین۔